أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل مکمل کریں گے، اور اس میں آج ہم آخری چیز کچھ متفرق مسائل، کچھ ایسے مسائل جو کہ آپ کے کچھ کوشچنز بیچ میں آتے رہے، اور کچھ اور تھوڑی سی چیزیں ہم کو ڈسکس کریں گے. درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے، یعنی درندوں کے منع ہے. ویسے جانور کے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن درندوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے. ابو ملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اور آپ نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع فرمایا ہے. ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں. اس چیز کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت اہم ہے. اس سے متعلق کوشچنز بھی آئے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ دوبارہ سے ہم اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی کہ نیچر کا حصہ ہیں، نیچرل ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں اور سب نے اس کو کرنا ہے. پہلی چیز ختنہ کرنا، دوسری چیز زیر ناف بال صاف کرنا. ختنہ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں عقیقہ ہوتا ہے 7 دن کے، اور اس میں ختنہ کیا جاتا ہے سب کچھ، لیکن اگر کسی کا نہ کیا گیا ہو تو زندگی میں کہ کسی بھی حصے میں کروایا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کافی عمر گزرنے کے بعد انہوں نے کروایا تھا. تو اس کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ایک دین کے جو احکامات ہیں ان کا ایک حصہ ہے. پھر دوسرا زیر ناف بال صاف کرنا اور بغل کے بال صاف کرنا. یہ 2 اہم چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں. انسان کی طہارت اور پاکیزگی بہت زیادہ اکثر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کہ لوگ کیا کہیں گے، اسمیل نہ آئے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اس لیے خود کو صاف رکھنا ہے. لیکن شریعت ہمیں جو سکھاتی ہے اور جو ہمیں بتاتی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو آٹومیٹیکلی ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اوپر سے تو بہت صاف ستھرے خود کو دکھا دیتے ہیں. اصل جو اندر کی صفائی ہے، جو جسم کا صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. جو ہم نے اوپر بہت کچھ چڑھایا ہوا ہے، سب کچھ پہنا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے کتنا خود کو صاف رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ ان جگہوں کو، اس کا مجھے ہی پتا ہے. اور ان کا خاص طور پہ خیال کرنا انتہائی ضروری ہے. ہمیں حدیث بھی بتاتی ہے نیکسٹ حدیث میں انشاءاللہ کہ کتنا ٹائم لیمٹ ہے، اس کے اندر ہی ہمیں کر لینا چاہیے اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جیسی عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں ویسی بعد میں ہوتی ہیں، پھر میرڈ لائف میں بھی ان چیزوں کی مشکلات ہوتی ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھا ہے ناخن کاٹنا، اور 5واں ہے مونچھیں صاف کرنا یا مونچھوں کو چھوٹا کرنا. ناخن کاٹنا
ضروری کام ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں جو ابھی فیشنز چل رہے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بڑے نیل ہوں، تھوڑی سی اس طرح شیپ ہوئی ہوئی ہو، فلاں چیز اس طرح ہو. لیکن اس کے اگر آپ دینی طور پر نہ بھی دیکھیں، حالانکہ ہمارے لیے دین پرائورٹی نمبر 1 ہے، تو بہت سارے نقصانات ہیں. جو میل ناخنوں میں پھنستی ہے، جتنا مرضی آپ صاف رکھ لیں، اور وہ بیکٹیریا کھاتے ہوئے آپ کے ساتھ اندر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جو ناخن کے نیچے والی اسکن ساری ہوتی ہے وہ تو دھلنے سے رہ جاتی ہے. تو ان تمام امور کے تحت ناخن نہ بڑھانا ہی بہتر ہے. اور انسان کو نہیں پتا کہ وہ جو اس ٹائم اس عیاشی میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا ابھی کوئی نہیں کیا صفائی کے اعتبار سے بھی، خیر کر لیں گے کر لیں گے، کیا پتا کہ اس وقت موت لکھی جا چکی ہو اور انسان کو یہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور اسی میں یہی اس کے پھر آثار بعد میں دوسروں کے سامنے آتے ہیں نا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا اور بال بڑھانا منع ہے. 40 دن میکسیمم لمٹ، یہ نہیں کہ 40 دن ہی پورے کرنے ہیں، میکسیمم لمٹ ہے یہ کہ اگر ان کیس کچھ اور 2 ہفتوں میں 1-2 ہفتے 3 ہفتے میں ٹائم نہیں ملا تو کہاں تک جا سکتے ہیں؟ سب سے میکسیمم 40 ڈیز تک. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ صاف کرنا، اس کو چھوٹا کرنا، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. تو ان چیزوں کا خیال خاص طور پہ رکھا جائے. اس سے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ بال صاف کرنے کا کیا طریقہ، تو شریعت میں ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، کچھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ریزر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت غلط ایک مسکنسیپشن ہے کہ لوہا نہیں لگا سکتے اور یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. ریزر یوز کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہی سب سے بہتر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر سکن کی میل کچیل ہے اس کو بھی صاف کر دیتا ہے پاؤڈر کریم وغیرہ کی نسبت. تو ریزر یوز کیا جا سکتا ہے بالکل. اور غسل کرنے سے پہلے یا بعد میں یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ پہلے کر لیں، بعد میں خود کو اچھی طرح دھو لیں تو بھی ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں بھی بال صاف کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ بھی ہمارے ہاں بات مشہور کی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں بال نہیں صاف کیے جا سکتے، اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی صفائی ستھرائی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہ صفائی والا جو معاملہ ہے یہ شروع سے ہی ٹریننگ میں ہونا چاہیے کہ 40 ڈیز کے اندر اندر. اور اسی طرح ناخنوں کا اگر یہ روٹین رکھ لی جائے کہ ہر فرائیڈے کو جس طرح ناخن کاٹنے کا ہے، ہر کسی کے ناخنوں کی گروتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، بالوں کی گروتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ خود ڈیسائیڈ کر لے تو اسے کتنے عرصے میں کاٹنے ہیں، لیکن میکسیمم 40 ڈیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے. آپ سو کر اٹھے ہیں، اٹھتے ساتھ فوراً جا کے کوئی برتن کوئی چیز کچھ کام ایسے شروع نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا. سوئے ہوئے نہیں پتا کہ آپ نے جس طرح خارش ہوتی ہے جسم کے کسی حصے پر، کبھی کچھ، آپ کا ہاتھ کس طرف تھا کہاں تھا. تو بہتر ہے کہ 3 دفعہ ہاتھ دھویا جائے. اور اصل میں 3 دفعہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کو سوپ سے دھو کر صاف کر کے پھر کسی برتن میں ڈالا جائے. مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پسینہ اور بال یہ دونوں پاک ہیں. ان کی وجہ سے مثلا کہیں پسینہ آ گیا ہے تو آپ ناپاک نہیں ہو گئے ہیں. اور اسی طرح جو بال اگر کوئی ٹوٹ جاتے ہیں یا بال کوئی بھی ہیں تو ان کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. احرام کی حالت میں بالوں کا ایک بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ کہیں ٹوٹ گیا تو دم ہو جائے گا، یہ ہوگا. جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ان پر کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی گئی ہے. شریعت نے ہمیں بہت سہولت دی ہوئی ہے. جو خود سے ٹوٹ جاتے ہیں ان میں کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ایک سوال تھا کہ جو بال ہمارے اترتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں ہم کچھ بھی، تو ان بالوں کو کیا کیا جائے. شریعت میں اس سے متعلق کسی قسم کا کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا کہ لازمی ان کو ہم نے بہانا ہے پانی میں، لازمی جلانا ہے، لازمی ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جس طرح آپ باقی اپنے ڈسپوز آف کرتے ہیں ویسے ہی بالوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں ان کی تکریم ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اصل میں بالوں وغیرہ پر جادو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اسی طرح بال اگر دھیان سے نہ پھینکے جائیں کیے جائیں تو اس میں پھر جادو ہو سکتا ہوتا ہے. بالوں کو لے کر ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو اس لیے پھر تھوڑی سی احتیاط کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ لازمی ایسے کرنا ہے اور آپ کی کیا سچویشنز ہیں، آپ کس جگہ پر ہیں، آپ کس طرح سے ان کو سنبھال رہے ہیں اور ان کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اس میں کہیں پر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. خود کے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے کہ اب سارے اکٹھے کر کے وہ جا کے پانی میں دور دریا میں بہا کر آنے ہیں اور پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اس کے بارے میں کسی قسم کا کچھ نہیں ملتا. ہاں احتیاط اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. ایک بالوں سے متعلق اور ایک یہ کہ جو پیڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے متعلق کہ وہ بلڈ بھی، خون اور یہ سارا کچھ میجک وغیرہ ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. تو وہی ہے کہ ان چیزوں میں احتیاط کی جائے اور ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، جس کو جو سہولت لگے وہ ویسے کر سکتا ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے. یہ بھی آپ کی طرف سے ایک سوال تھا کہ کیا اگر وضو نہ ہو تو قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو بالکل، آپ کو جس طرح زبانی صورتیں یاد ہیں اور ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہوا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جس طرح اس حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت قریب رضی اللہ عنہ، حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یعنی عبداللہ نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزاری. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لٹکے ہوئے پانی جو لٹکا ہوا تھا وہاں پر اس سے کے پاس کے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تو آپ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھا کرتے ہوتے تھے بستر پر بیٹھے ہوئے ہی. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، اور جب اٹھتے نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہاں پر اب حدیث بھی دوبارہ سے آ گئی ہے کہ بچپن میں کسی وجہ سے اگر ختنے نہ ہوئے ہوں تو زندگی کے کسی بھی حصے میں کروائی جا سکتے ہیں. سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے، یعنی سر کے کچھ بال آدھے بال صاف کر لینا اور آدھے بال رہنے دینا. اس قسم کی کٹنگز کروانا وہ
جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ جگہ پر بال لمبے ہیں اور کچھ جگہ پہ چھوٹے ہیں، ان کی خیر ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن کچھ ایسی نظریں بھی مانی جاتی ہیں، کچھ اس قسم کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں کہ جن میں آدھے بال ختم کر دیے جاتے ہیں یا کچھ سائڈ سے یا درمیان سے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا قضاء کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور میں نے خود بلکہ ایسے کچھ بچوں کو دیکھا جن کا اسپیشلی اس طرح کیا گیا تھا، اور یہ اکثر کوئی نظر منت اور مانگے ہوئے میں اس طرح کیا جاتا ہے، اس سے اسپیشلی منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا طہارت سے متعلق مکمل ہو رہا ہے۔ دو چیزیں اور تھیں اینڈ میں، ایک تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ہمیں وہ مسئلہ نہیں لگتی۔ ریسنٹلی میری نظر سے ایک حدیث گزری جو کہ خود میرے لیے بھی نئی تھی، فرسٹ ٹائم میں نے سنی، تو وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اس اعتبار سے کہ ہوا خارج ہونا، اور جب اس طرح کا کسی کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت دوسروں کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اور یہ ہم خود اپنے بچوں کو اس طرح کے بیہیویئر سکھا رہے ہوتے ہیں نا، ہنسنا شروع کر دینا، مذاق اڑانا، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بہرحال ایک اخلاقیات سے ہٹی ہوئی ہیں، پسندیدہ نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس لیے مجھے حیران کیا تھا، آپ بھی سن کے حیران ہوں گے۔ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے بارے میں نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ جو کام تم میں سے ہر شخص کرتا ہے اس پر وہ کیوں ہنستا ہے، کس بات کی ہنسی ہے اس پر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی اس قسم کا کوئی سین پیش آتا ہے، کوئی سچویشن ہو جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ اسی طرح کہ اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیسا مائنڈ ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح کا بیہیویئر ہے۔ اس پر ہنسنا شروع کر دینا، مذاق اڑانا اور اس قسم کی چیزیں کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور آخری چیز یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اسکارف پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر علماء کا اختلاف ہے۔ علماء اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے واقعی پگڑی کی طرح مشکل ہے، کیونکہ پگڑی پر مسح کی اجازت دی گئی ہے نا، اور اگر آپ نے اس کا طریقہ دیکھا ہو تو پگڑی باندھنے میں کافی لیئرز ہوتی ہیں، اور اس کو کھولنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر سمپل ایک ایزی چیز ہے، اصل مقصد کیوں اجازت دی گئی پگڑی پر مسح کی؟ کیونکہ اس میں مشقت ہے، اس کو پوری کو کھولنا اور پھر پوری کو باندھنا، وہ اتنی زیادہ لیئرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح کی کوئی چیز مشقت ہے تو اس پر ٹھیک ہے، مسح کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں پر مسح کی اجازت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سردی والا معاملہ ہے، وہاں سے ٹھنڈ چڑھتی ہے، اتارنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ پہننا مشکل ہوگا، ساری چیزیں۔ اسکارف کے اعتبار سے کچھ ایسا نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کھول کے کیا جائے۔ اور ہر جگہ پر آپ جہاں پہ جائیں، یہاں یو ایس میں بھی، باقی تمام جگہوں پر بھی، الحمدللہ ابھی تک اتنا ضرور قائم ہے کہ مین اور وومین کے الگ الگ ہوتے ہیں، واش رومز الگ ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ آپ الگ جگہ پر سیف ہیں، یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ اسکارف اتار کے کھول کے وضو کر سکتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں ان کی رائے ہے، وہ پگڑی پر ہی قیاس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب پگڑی پر اجازت دی گئی ہے تو اسکارف پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے اس میں پھر آپ اپنی سچویشن دیکھیں گے کہ آپ ایسی جگہ ہیں، باہر پارک میں گئے ہوئے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ہی آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہاں پر آپ اسکارف اتاریں گے تو پورا آپ کا پردہ اور سب کچھ خراب ہوگا، تو آپ وہاں پر اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس الگ سے سہولت موجود ہے، اسکارف کھل سکتا ہے آرام سے، ایک پن لگی ہوئی ہے اور وہ پن دوبارہ سے اٹیچ ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ پراپر پورا وضو کر لیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے اس کا۔
کوشش کریں کہ جہاں تک جو چیز کی جا سکے اس کو کیا جائے، اور جو نہیں ہو پاتی ہے وہ پھر اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم گرامر کریں گے۔ کیا آپ کو سلائیڈز شو نہیں ہو رہی ہیں؟ میری کچھ کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں۔ جی اب ہم گرامر کریں گے، ہوپ فلی اب آپ کو شو ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، گرامر میں انشاءاللہ آج ہم جو اپنے کلاس سے پہلے، یعنی جو فرسٹ پاری کا ٹیسٹ ہونا ہے اس سے پہلے یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا، اور اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو ضمائر پروناؤنس کیے ہیں، کم، تم کے کیے، ہننا، کننا، اور اس سے پہلے باقی تا، تی اور وہ سارے کیے ہیں۔ آج ہم کریں گے متکلم سے متعلق، یعنی اگر کسی سے متعلق بات ہو رہی ہو، یعنی اگر میں اپنی بات کر رہی ہوں یا میں ایک سے زیادہ ہوں اور ہم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا یوز ہوگا؟ اس میں دو طرح کے پروناؤن یوز ہوتے ہیں۔ ایک یا، یعنی اینڈ پر یا لکھی ہوتی ہے اور جزم کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرا نا، نون الف کے ساتھ اور اس پر فتحہ ہوتی ہے۔ یہ دو سائن ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم غور سے دھیان سے کریں گے۔ یہ دونوں علامتیں، دونوں سائن ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، ورڈز کے اینڈ پر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تفصیل کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ علامت یعنی یا اسم، فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے، یعنی تینوں کے اینڈ پہ آ سکتی ہے، اسم کے بھی، ناؤن کے بھی، ورب کے بھی، حرف کے بھی۔ اسما کے ساتھ کیسے آتی ہے، ناؤن کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے، یعنی اصل میں مائے ہوتا ہے۔ رسولی، مائی پروفٹس، میرے رسول، آیاتی، میری آیتیں، مائی ورسز، ربی، مائی لارڈ، میرا رب، بی ربی، اپنے رب کے ساتھ، اور ایسی آیات دی گئی ہیں، ان ربی غفور الرحیم، ولا اشرک بربی احدا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو میرے کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ نوٹ، اس یا پر جزم ہوتی ہے، لیکن اس سے قبل الف ہو یا اگلے لفظ سے ملایا جائے تو اس پر زبر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یا، جو کہ ناؤن کے آخر میں ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ جزم، سکون کا سائن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے الف آ جائے، اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے، یا ہم نے اس یا کو اگلے ورڈ سے ملانا ہو تو اس پر زبر آ جاتی ہے، یعنی فتحہ آ جاتی ہے۔ کس پر؟ یا پر۔ مثلا خطو یا، یہاں پر اب کیا ہے؟ جو آخری یا ہے اس سے پہلے الف آ گئی، اس وجہ سے ہم نے یا کے اوپر فتحہ دے دی ہے۔ خطا یاجنی پڑھ رہے ہم اس کو، خطا یا، تو اس یا کا مطلب بھی میری خطائیں۔ ایسے ہی عصا یا، میرا عصا، یہاں پر بھی یا کے اوپر فتحہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الف آ رہا تھا۔ ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس میں بھی دیکھیں آخر میں جو یا ہے اس پر فتحہ آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ اگلے لفظ کے ساتھ مل رہا ہے۔ ربی اصل میں یہ تھا ربی اور العظیم، تو جب ہم نے ربی کو ملایا، دو سکون تھے، تو ہم نے پہلے والا سکون یعنی یا والا جو سکون تھا اس کو فتحہ دے دی ہے۔ افعال کے ساتھ یعنی وربس کے ساتھ اگر یا فعل کے آخر میں ہو، ورب کے اینڈ میں ہو، تو اس کی ٹرانسلیشن عموماً مجھے کیا جاتا ہے، البتہ اس صورت میں اس کے اور فعل کے درمیان نون کسرہ نی کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن می ہو جائے گی۔ جیسے کہ خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، he created me، یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے،
اب اصل میں ورڈ کیا تھا؟ خلق طعام، لیکن بیچ میں نون کا ایڈیشن ہوا ہے، نون کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ یا ساکن لگانا تھا، سکون کے ساتھ لگانا تھا. یہدینی، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. تو اسم کے ساتھ، یعنی اگر ناؤن کے ساتھ ہم یا لگا رہے ہیں سمپلی یا لگا دیں گے، لیکن اگر ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں کسی کام کے ساتھ، تو یا سکون سے پہلے نون بھی لگتا ہے، یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، ان کو اس کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جس طرح اوپر آیا تھا الذی خلقنی فهو یہدین، یہدین اور یسقین، یعنی ان دونوں آیتوں کا اینڈ جو ہے یہ اصل میں تھا یہدینی یسقینی، ان کے آخر سے یا وقف کی وجہ سے گر گئی ہے. تو یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. یعنی جب آیت کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پیٹرن پر ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے آخر سے جو یا ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ نون کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہاں پر یا بھی تھا. آگے یہدینی اور یسقینی، سمپلی اس کو بس آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے. اگر فعل کے آخر میں یا ہو لیکن فعل اور یا کے درمیان نی نہ ہو تو اس کا ترجمہ مجھے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذرا آپ کو ہو سکتا ہے کنفیوزنگ لگے یا مشکل لگے، آپ نے سٹیپس یاد رکھنے ہیں. پہلا ہے ناؤن کے اینڈ میں یا ساکن لگے گا تو کچھ اور درمیان میں اٹیچ نہیں ہوگا. ورب فعل کے آخر میں اگر یا ساکن لگے گا، میں، مجھے، میری ٹرانسلیشن کے لیے، تو درمیان میں نون کسرہ کے ساتھ آئے گا، اس طرح خلق، خلقنی، یطعمنی، اور اس طرح کر کے جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں ایگزامپلس. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ فعل کے آخر میں یا آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے نون نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہے نون ہوگا، اگر نہیں ہوتا پھر اس کی ٹرانسلیشن مجھے نہیں ہوگی. کب ٹرانسلیشن مجھے یا میرا، میری، یا جو بھی اس سے متعلق ورڈز ہیں وہ ہوگی جب نون کسرہ کے ساتھ آ رہا ہوگا. اگر نہیں آ رہا تو وہ یا واحد مؤنث کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی جو سنگولر ہے، جو فیمیل ہے، اس کو کا جو فعل امر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے اس کو آرڈر دینا ہوتا ہے تو اینڈ پر ہم یا کا اضافہ کرتے ہیں. اور عموماً ایسے فعل کے شروع میں حمزہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور نشانی کیا ہے کہ شروع میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے اقنوتی، تو فرما برداری کر، ادخلی، تو داخل ہو، ادخلی یعنی یو انٹر، یو کون ہے؟ مونس ہے. ارکعی، تو رکوع کر، اسجدی، تو سجدہ کر. جیسے کہ نیچے آیات دی گئی ہیں، یا مریم اقنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. تو اب یہ سارے ورب ہیں، ہمیں پتہ ہے اقنوتی ورب ہے، اسجدی ورب ہے، ورکعی ورب ہے، لیکن ان کے ورب کے اور یا کے درمیان میں نون نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن مجھے، میں، میرا ویسے کچھ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر مونس یعنی فیمیل ہے، جس کے کو کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ یا آیا ہے. ایسے ہی وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ. حروف کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ اگر یا حروف کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً مجھ، میں، میرے کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹرانسلیشن، منی، فرام می، انی، انڈیڈ آئی، الیہ، ٹورڈز می، بی، میرے ساتھ، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور اسی طرح الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. الیہ، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، بس میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے. تو یہ ہو گیا حروف کے ساتھ. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ نا کو. یہ ہم نے یا سکون کے ساتھ کیا. نا، یہ علامت بھی اسم، فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے. یعنی یہ نا ورب، ناؤن، حرف تینوں کے اینڈ میں آ سکتی ہے. اسما کے ساتھ یہ علامت اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً ہمارا، ہماری، ہمارے،
یہ اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے. ربنا اور لارڈ، کتابنا اور بک، آیاتنا ہماری آیات، رسولنا ہمارے رسول جیسے کہ آیات دی گئی ہیں. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انا لننصر رسلنا ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے. یہ ہو گیا اسم کے ساتھ. اب افعال کے ساتھ یعنی وربس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اگر نا فعل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے جزم ہو یعنی سکون کی کا سائن ہو تو ٹرانسلیشن جنرلی ہم نے کیا جاتا ہے. جیسے کہ نزلنا، ہم نے اتارا. اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہوگی اس نے اتارا ہمیں، نہیں. نزلنا نازل کیا ہم نے. ٹھیک ہے، اس فرق کو آپ نے یاد رکھنے، کنفیوز نہیں کرنا. نا سے پہلے والے اگر حرف پر جزم آ رہی ہے تو ٹرانسلیشن ہم نے ہوگی. وی ترکنا ہم نے چھوڑا، رزقنا وی گیو رزق، خلقنا وی کریٹڈ ہم نے پیدا کیا، ونزلنا من السماء ماء مبارکا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، وترکنا فیها آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو ناؤن کے اینڈ پہ نہ ویسے ہی آئے گا، ورب کے اینڈ میں نہ ویسے ہی آئے گا سمپل، لیکن بس یہ ہوگا اگر اس سے پہلے جزم آ رہی ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن ہم نہیں کریں گے، اور اگر نہ سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. اگر نہ سے پہلے والے لیٹر پر جزم نہیں ہے بلکہ فتحہ یا کسرہ ہے تو ٹرانسلیشن ہمیں ہوگی. کس طرح؟ خلقتنا، پیدا کیا تو نے ہمیں، یعنی اس ہو جائے گا انگلش میں. یو کریٹڈ اس، بعثنا اس نے اٹھایا ہمیں، ہدیتنا ہدایت دی، ہی گائیڈڈ نا اس، اہدینا دکھا ہمیں. تو بہت سمپل سی چیز ہے. ورب کے اینڈ میں دو سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا تو نون الف سے پہلے والے حرف پر جزم ہوگی یا نون الف سے پہلے والے حرف پر فتحہ کسرہ ہوگی. اگر جزم ہوگی تو ہم اس کی ٹرانسلیشن میرا، میری اور اس طرح کر کے کریں گے، اور سوری ہمارا، ہماری کر کے کریں گے، یا ہم نے کر کے کریں گے. اور خلقتنا جب نون الف سے پہلے فتحہ اور کسرہ ہو جائے گی تو ہم اس کی ٹرانسلیشن اس کر کے کریں گے، ہمیں کر کے کریں گے. ایسے ہی اگلے والے پیج پہ جس طرح آپ دیکھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ جو تو نے ہمیں ہدایت دے دی. نوٹ: اگر فعل میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو اور آخر میں نہ پہلے جزم ہو تو پھر بھی اس نہ کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. اچھا، وہ دو سچویشنز ہم نے دیکھ لی کہ وہ اس طرح ہوتا ہے. اب ایک ایکسیپشن ہے، یعنی اس طرح کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ورب ہے اگر وہ فعل امر ہے یعنی اس میں کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے تو اس صورت میں نہ سے پہلے جزم آ بھی جائے تب بھی اس کی ٹرانسلیشن ہمیں ہی ہوگی. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب آپ پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے تو آپ کو خود بخود کمپیریزن کرنا آ جائے گا. اس نوٹ کو صرف آپ ویسے سمجھ لیں، یاد نہ بھی کریں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اوپر والی باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم ہوگا تو نا سمپلی لگ جائے گا ساتھ، اور اس کی ٹرانسلیشن ہمارا، ہماری، اپنا، اپنے وہ ہوگی. اور اگر افعال کے ساتھ ہوگا تو دو سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا نا سے پہلے جزم ہوگی یا اس سے پہلے فتحہ کسرہ ہوگا، اور ان میں کیا ٹرانسلیشن ہوگی.
اور یہ اب جو اینڈ والی بات ہے یہ سمپلی یہ ہے کہ اگر فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اس آرڈر میں نون الف سے پہلے جزم آ رہی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہمیں ہی ہوگی. تو اس طرح کر کے یہ والا ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب ہم نے حروف کے ساتھ دیکھنا ہے. جی، حروف کے ساتھ اگر نہ حرف کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً ہم یا ہماری کیا جاتا ہے. مثلا الینا ٹورڈز اس، فینا ہم میں، علینا اپون اس، لیتنا کاش کے ہم، اور اسی طرح کر کے اس کی ساری آگے آیات دی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ کا ہوم ورک ہے، چھوٹا سا ہے. میں نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہا کہ آگے پھر آپ بھول جائیں گے، تو ان کو کر لیں تو اچھی بات ہے. یہ ہمارا جو لاسٹ والا لیسن تھا اور جو اس دفعہ کے لیسن ہے ان سے ہی ہے. یہ میں پڑھ دیتی ہوں، ان کو ضرور کر لیں. یقین مانیں کہ جو آپ کو ہوم ورکس دیے جاتے ہیں، جو کام آپ کو کرنے کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے اپنے فائدے کے علاوہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں. جو آپ خود سیکھیں گے، جو ہوتا ہے نا کہ اچھا ہوم ورک نہیں کیا، خیر ہے گروپ انچارج نے پوچھا، گزر گیا، چلو کوئی بات نہیں، ایک چھوڑ دیا، دو چھوڑ دیا، تو اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح سے اب میں آپ سے فیڈ بیک مانگا اور آپ سب سے کہا لاسٹ کلاس میں بھی کہ ہمارا پارا مکمل ہو رہا ہے، 2 سال مکمل ہوئے ہیں، اس میں آپ سب کو کچھ نہ کچھ اپنا بتانا ہے. اور 3 منٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور 3 منٹ کا مطلب ہے کہ 3 منٹ تک آپ جا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 منٹ لازمی ہی ہو، 1-2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ سب کو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، بتانا چاہیے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور محسن جو ہوتا ہے، احسان کرنے والا، وہ اپنے ہر کام کو بہت اچھے انداز میں پراپر کرتا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ سے کہ آپ لوگوں کا اس معاملے میں رسپانس آئے گا، لیکن 80%، 50% بھی نہیں ہے، 80% لوگوں کا رسپانس نہیں آیا. اور 20% لوگوں نے، کچھ نے، گنے چنے سابقون ہیں جنہوں نے اپنا یہ ہوم ورک کیا، یا انہوں نے کچھ لکھ کر کچھ نوٹ کیا. اور یہ کام میں آپ سے اس لیے ابھی کروانا چاہ رہی تھی کہ آگے پھر آپ کا ٹیسٹ کا اور پہلے پارے کا پڑھنے کا اور وہ کام شروع ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو یہاں پر مکمل کریں. سوری. اور کوشش کریں کہ پہلے پارے میں جو آیات جنہوں نے آپ کو اسپیشلی آپ کے دل پہ لگیں اور کلک کیا، اور قرآن کی تو ہر آیت ہی بہرحال ایسی ہے، لیکن کچھ آیات کسی پر کسی طرح اثر کرتی ہیں اور اس سے اس کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، ان آیات کو ضرور مینشن کریں. ان آیات کو بتائیں کہ کس کی وجہ سے کیا چینج آئی، کس طرح سے آئی. اور دیے سے دیا جلتا جاتا ہے نا، اگر میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور بہت سارے دیے لے آئے، ان سے اور دیے نکل جائیں گے. ہمیشہ سوچنے کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا کیا حصہ ڈالا. اکثر شیطان ہمیں تسلی کرواتا ہے باقی سارے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لازمی تو نہیں کرنا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، اس طرح بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ کسی نے بھی نہیں کیا لیکن میں نے کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے حصے کا کام، مجھ سے میرے کی پوچھ ہوگی اور مجھے میرے کی کا ریوارڈ ملنا ہے. تو کوشش کریں اس کام کو ضرور اس ویک میں کر لیں، جو آپ کو لاسٹ ویک دیا تھا آپ کے ریفلیکشن سے متعلق بھی، اور جو یہ والا ہوم ورک ابھی دیا جا رہا ہے کوئی لمبا نہیں ہے، صرف لمبی بلینکس ہیں، چھوٹے چھوٹے آنسر ہیں، ان کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر جواب دیں: ہننا، کننا، تننا، اور نون پر فتحہ اور اس سے پہلے سکون. یہ چاروں علامتیں کس کے لیے ہیں، کن کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں؟ ہننا کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کب ہوتا ہے. کننا اور ہننا کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ ہننا کو ہننا کب کرتے ہیں؟ کننا جب فعل کے آخر میں ہو تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اسم کے ساتھ جب یا آئے تو اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ فعل کے آخر میں یا لگانی ہو تو فعل اور اس یا کے درمیان کس حرف کا اضافہ کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے آج پڑھا ہے جو یا والے آ رہے ہیں. اور اس سے آگے فعل کے ساتھ یا سکون کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نا سے پہلے اگر جزم ہو تو اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اور اگر نا سے پہلے زبر یا زیر ہو تو اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لا تجعلنا اور اجعلنا
میں نا سے پہلے جزم ہے تو اس کا ترجمہ ہمیں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی ہم نے جو لاسٹ میں پڑھا ہے وہی سب کچھ ہے یہاں پر۔ الحمدللہ ہم نے گرامر کا ایک پورشن کمپلیٹ کیا اور پروناؤنس کو ہم نے کر لیا ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ کو کلیئر ہوں گے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ آپ کو سکھاتے ہوئے میرے لیے بہت ہیلپ فل تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے سیکھنے میں انشاءاللہ آئندہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ تو پوری اگزامپلز اور ہر چیز کے ساتھ موجود ہے نا، تو اگر آپ اپنے نوٹس خود سے بنائیں اور کچھ مین چیزیں لکھیں، جس طرح کہ آج کی جو مین تھی کہ نون الف سے پہلے جزم ہے تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی، نون الف سے پہلے اگر فتحہ کسرہ ہے تو کیا ہوگی، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی شکل میں اپنے پاس گرامر کے اکٹھے کرتے جائیں، تو آئندہ کبھی کچھ عرصے بعد انسان بھول جاتا ہے تو ان کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور پھر دوبارہ سے تازگی ہو جاتی ہے۔ ایسے سننے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ سارا سمجھ آ گیا اور پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اپنے قرآن کے لیے کھولے اور ہمیں اچھی سمجھ دیں۔ آخر میں انشاءاللہ ہم تفسیر کی جو لاسٹ ہم نے آیات کی تھی 138 سے 141 تک، اس میں اسپیشلی صبغۃ اللہ کی آیت کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اگلی کلاس میں بات کروں گی، تو کچھ بات اس کے متعلق کرنا رہتی ہے۔ اصل میں تو اس پارے کو مکمل ہونے کے بعد بھی اور اپنی طرف سے کوشش بھی کی کہ اس کا حق ادا ہو سکے، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بہت ساری کمیاں رہ گئیں، بہت سارا کچھ رہ گیا، اور رب تعالیٰ کا کلام ایسا ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ انسان جتنی دفعہ پڑھے وہ نئے انداز میں سیکھتا ہے، جس سے پڑھے، مختلف آپ ٹیچر سے پڑھے، مختلف لوگوں سے، مختلف ہر کسی کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے، سچویشنز مختلف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس سارے کے باوجود، اس سب کے باوجود ہر آیت ہر کسی کو متاثر کر رہی ہوتی ہے اس کی سچویشن میں۔ تو صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا دین، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بعض مذاہب میں جب کوئی کنورٹ ہوتا ہے یا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں خاص زرد رنگ سے غسل دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس خاص دین میں داخل ہو گیا ہے۔ بیتسما کی رسم ہوتی ہے، بیپٹزم، نصارہ کے ہاں موجود ہے، یہود میں بھی کچھ اس کے باقیات موجود ہیں، ہندوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسپیسیفک کلرز ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ مذاہب میں بھی مختلف کلرز کے ساتھ دین کی پہچان رکھی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو صبغہ کے ورڈ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن اسلام کے لیے کوئی خاص رنگ مقرر نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی خاص کلر اپنا لینا یا اس کو دین کا حصہ سمجھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کچھ لوگ گرین کلر کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ روزہ رسول ادھر کا ہے تو اس لیے وہ بہت خاص کلر ہے، یا بلیک کلر کو سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا وہ ہے تو اس وجہ سے، تو ایسا کچھ بھی ہمارے دین میں نہیں دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اصل میں دین اسلام کو جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، رنگ جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ جب انسان پر اللہ کے ساتھ اور اللہ کی پہچان کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر ہر کسی کو نظر آتا ہے، ہر کسی کو پتہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اندر کچھ ہو اور میرا باہر کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں کون سی؟ ایک یہ کہ ظاہری طور پر تو میں نے لبادہ پہن لیا، حجاب پہن کے پھرتی ہوں، سے کور کرتی ہوں، سب کچھ جو ہم نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لی ہے کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں، اور بس ہم اس پکچر کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بس باہر نکلنا ہے، آگے پیچھے جانا ہے، پردہ حجاب وہ سب کچھ کا خیال کرنا ہے، باقی چاہے جیسے مرضی میرے معاملات ہوں، جیسے مرضی میں بد اخلاقی کروں، نمازوں پہ توجہ دوں نہ دوں، جو اور چیزیں کروں نہ کروں، لیکن بس یہ میرا لبادہ ہے۔ ایسا رنگ نہیں چڑھانے کو کہا گیا، نہ ہی یہ قبول ہے
نہ ہی یہ قبول ہے کہ میں کہوں کہ میرا دل تو بہت صاف ہے، اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے، جہنم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی. لیکن ظاہری طور پر آپ کو دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا حلیہ کہیں کسی طور پر بھی اسلام کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے، تو یہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھا ہوا. اللہ کا رنگ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ہے. دونوں چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہم میں سے کچھ ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس وہی جو ہم کر رہے ہیں وہی اصل رنگ ہے اور وہی ٹھیک ہے. عربک میں رنگ کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گائے کے واقعے میں ہم نے رنگ سے متعلق ورڈ پڑھا تھا. یاد ہے آپ کو کیا ورڈ تھا وہ؟ لون، کلر، رنگ. لون کہتے ہیں ایسے کلر کو جو کہ نیچرل ہوتا ہے، قدرتی رنگ، جیسے کہ پھولوں کا رنگ ہوتا ہے، جو نیچرلی اس کا اپنا کلر ہے. اور صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جاتا ہے، جو ڈائی کیا جاتا ہے، جو خود سے کوئی کرتا ہے، پہلے سے نہیں ہوتا اس کا حصہ، وہ اس کا حصہ بنایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ مجھے چڑھایا نہیں ملے گا، بلکہ کوشش کے ساتھ خود مجھے چڑھانا ہے یہ دین کا رنگ. اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اس رنگ کو رنگ لو، تمہارا دین ہی تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری پہچان ہو. صرف کچھ ریچولز کر لینا یہ رنگ چڑھنا نہیں ہے. پوری پرسنالٹی چینج ہوتی ہے انسان کی، جس میں انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، عبادات کے طور طریقے، غرض ہر چیز دنیا کی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. وہ رب جو کہ انسانی نفسیات کو جانتا ہے، اس کی ضرورت کو جانتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے دین دیا ہے. جو چیز اس نے ہمارے لیے پسند کی، آپ سوچیں وہی ہمارے لیے سب سے پسندیدہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بیسٹ ہے، چاہے وہ ہماری عقل کو اچھی نہ بھی لگ رہی ہو. پوری کائنات، پورا سسٹم، کہیں پر کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں نظر آتی. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی خلل، کوئی کسی قسم کا کہیں پر کچھ مسئلہ نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ رات کے ٹائم میں دن ہی رہ گیا ہو، اور جس ٹائم اندھیرا ہونا ہے اور سورج نے ڈوبنا ہے اس کی بجائے وہ ایک دن لیٹ ہو گیا ہو. آم کے درخت پر سیب نکل آئے ہوں، گنے نے نمکین ٹیسٹ دیا ہو. ہر چیز جس طرح بنائی ہے، جس طرح ہے، وہ اتنی کمپلیٹ ہے، اتنی اچھی ہے اور اتنا اچھا کام کر رہی ہے. تو وہ لائف سٹائل جو رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، جس پر اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جو کام اور جو طریقے اپنانے کو کہا ہے، پھر وہ زیادہ بیسٹ ہے یا وہ جو کہ ہم خود سے خود کرتے جا رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، LGBT اور کیا کہ کچھ آ چکا ہے اور کیا کہ کچھ آتا جا رہا ہے. اگر انسان اپنے عقلی طور پر ان چیزوں کو دیکھنے لگے تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنے زوال میں کہاں تک پہنچ جائے. کہ میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ دل چاہتا ہے اور میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے، پھر تو بس انسان کی تباہی ہے. جس نے جو مشین بنائی سب سے اچھا وہی اس کی گائیڈ بک دے سکتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر اس کو ویسے ہینڈل نہ کیا جائے
تو وہ مشین کام ہی نہیں کرے گی، اور جب وہ مشین کام نہیں کرے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو بنانے والے نے صحیح بنائی نہیں، اور ہم اس کو پھینک دیں گے۔ جب میں اپنا کام ہی نہیں کروں گی، پراپر نہیں کروں گی، تو پھر میرا جینے کا حق کہاں گیا، کہاں رہ گیا؟ پھر اب تعالیٰ جیسے چاہے جہنم میں جھونکے، اس سے بڑھ کر تو کوئی رحمت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی رحمت اتنی ہونے کے باوجود، اس کا اتنا کرم کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا، صرف ہمیں ایسے ہی کام نہیں دیے، انہوں نے ہمیں سب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل۔ فرشتہ نہیں بھیجا، قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو فرشتے تھے نا اس لیے کر لیا، وہ تو ایسے تھے نا کیونکہ ہمارے ہی ایک نیچر میں یہ ہے، ہم پھر بھی ابھی بھی ویسے ایسے بہانے کرتے ہیں، چونکہ اس کو اس فلاں کو یہ مسئلہ نہیں ہے نا اس لیے وہ کر لیتی ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے اس لیے میں کلاس نہیں لے سکتی، اس کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا اس لیے وہ یاد کر لیتی ہے، اپنے ہوم ورک سب کچھ کر لیتی ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے نا اس لیے، وہ فلاں تو یہ کر لیتا ہے نا اس وجہ سے میں تو نہیں کر سکتی، فلاں تو اس جگہ پہ رہتی ہے نا اس لیے وہ اپنا پردہ شردہ اور یہ سب کر لیتی ہے، یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہو سکتا، میری فیملی میں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے بہت ساری تعویلیں بہانے تراشے میں ہیں نہ کہ اللہ کا دیا ہوا دین ایسا ہے جو اتنے سال پہلے، کتنے سالوں پہلے کے احکامات ہیں، ان کو آج سائنٹیفکلی پروف کیا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ سب چیزیں ٹھیک واپسی کی طرف آ رہی ہیں، اچھا ہاں واقعی ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس چیز کے کیا فائدے پہنچتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے۔ اب تو انسان اس دور میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی سائنٹیفکلی پروف کرنے لگ گیا ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ جس پر چڑھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ایک پہچان ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جو دو دوستوں کی دوستی ہوتی ہے بہت زیادہ، ہمیں پتا ہوتا ہے، تو جب ملتے ہیں تو ایک سے ہم دوسری کا ضرور ذکر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا وہ کیسی ہے۔ اچھا ماں سے ہمیشہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا، کہ پتہ ہے بچوں کے ساتھ ماں کی ایک اٹیچمنٹ پورا دن رات ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی چڑھتا ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر دوسرے کی یاد بھی آتی۔ کیا میری پرسنالٹی، میری شخصیت میں ایسی ہوں کہ مجھے دیکھ کر دوسروں کو اللہ یاد آئے؟ میرے اعمال، میرے اخلاق، میری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مجھ سے ملے تو اس کو اللہ کی یاد، وہ اپنا ایمان تازہ کر کے اٹھے۔ صحابہ کرام آپس میں اس نیت سے ملا کرتے ہوتے تھے کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس کو بڑھائیں۔ لیکن اگر ہماری دوستیاں، ہمارے میل جول، ہمارا سب کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم ان کے پاس سے بوجھل ہو کر اور دنیا کی اور فکریں لے کر آتے ہیں کہ میں نے تو یہ خرید لیا تم نے نہیں خریدا، اور میرا شوہر تو یہ کرتا ہے تمہارا یہ نہیں کرتا، اور فلاں چیز مجھے مل گئی تمہیں نہیں ملی، اور تم نے اس چیز کی فرمائش نہیں کی، تمہارا بچہ تو ایسے کرتا ہے، اور ہم ایسے ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے، اور دنیا 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 کی باتیں شروع ہوئیں، دنیا پہ ختم ہوئیں، اور انسان ڈپریشن کے ساتھ اٹھ کر واپس آیا۔ ایسی دوستیوں کا کیا کرنا؟ ایسے رنگ چڑھے ہوئے پھر ان کا کیا فائدہ؟ تو رب تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہو اور اس میں ان جیسے لوگوں کی صحبت بھی مل جائے، اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ تو میرا ہوم ورک یہ ہے کہ میں نے خود کو چیک کرنا ہے کہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں ان کا رنگ مجھ پر چڑھتا ہے، جن کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، اور وہ اللہ کا رنگ چڑھانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا رنگ چڑھا ہونا، اور وہ اللہ کا رنگ چڑھنے میں بہت ساری چیزیں معاون ہیں۔ اس بات پر کہ ساتھی کیسے ہوں، اس میں ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا کمپیریزن بھی کرنا چاہوں گی کہ رنگ چڑھانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ مثلا سمپل آپ ایک دوپٹہ دیتے ہیں ڈائی ہونے کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ جس پر رنگ چڑھانا ہوتا ہے اس کو رنگنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں مجھ پہ رب کا رنگ چڑھے تو مجھے اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی میں میرے لیے خیر ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ کہے، میں نے یہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا ہے نا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے رنگ چڑھنا ہے۔ پھر جو رنگ درکار ہوتا ہے اس کی میچنگ کی جاتی ہے، جو میں کر رہی ہوں وہ واقعی اکارڈنگ ٹو دا حدیث
اکارڈنگ ٹو دا سننا، اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہے بھی یا نہیں ہے. پھر پکا کرنے کے لیے اسے خوب پکایا جاتا ہے. کبھی دیکھے آپ نے ڈائی ہونے کے عمل کو؟ جب کوئی دوپٹہ یا کوئی چیز ڈائی کی جاتی ہے، کتنی تیز آگ کر کے اس کو صحیح تیز میں ڈالا جاتا ہے، ہلکے میں نہیں کی جاتی، کیونکہ پھر وہ کلر کہیں پر لائٹ کہیں پہ ڈارک ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا سارا کا سارا بھگو دیا جاتا ہے ایک طرح کا رنگ چڑھانے کے لیے. تو آزمائشیں تو آتی ہیں، مشکلیں بھی آئیں گی، ٹیسٹ بھی ہوں گے، باتیں بھی سننی پڑیں گی. کبھی اپنے نفس سے جنگ ہوگی، کبھی اپنے گھر والوں سے ہوگی، کبھی باہر والوں سے ہوگی. تھکیں گے بھی، سب کچھ ہوگا، لیکن رنگ چڑھانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. اگر صحیح رنگ نہ چڑھے تو میں آپ کیا چیز ہیں؟ ہم نہیں اس دوپٹے اس کپڑے کو قبول کرتے. تو رنگ صحیح نہیں چڑھا ہوا، کہیں پر لائٹ ہے، کہیں پہ ڈارک ہے، کہیں پہ آیا ہی نہیں ہے، وہ کہاں اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ تو کوشش کرنی ہے کہ پورے ہی پورے ڈوب جائیں اس میں، کوشش کر لیں، محنت کر لیں. اور یاد رکھیں اللہ کو کوشش مطلوب ہے. کتنی میں کوشش کر رہی ہوں، کتنا اپنے آپ کو لگا رہی ہوں، ورنہ زندگی تو ہم میں سے ہر ایک کی گزرتی جا رہی ہے، دنیا والوں کی بھی اور آخرت والوں کی بھی. کچھ دنیا کے لیے تھک رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے. کچھ دنیا کے لیے باتیں سنتے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے. تو اپنے پچھلے نظریات مجھے چھوڑنے ہوں گے، کیونکہ اگر پچھلا رنگ اگلے رنگ کے آنے میں رکاوٹ ہو تو آپ جانتے ہیں رنگ کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. پچھلے کلر کو کمپلیٹلی ریموو کیا جاتا ہے، پھر اگلا رنگ چڑھایا جاتا ہے. تو اگر میرے اندر کچھ ایسی ہیبٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگلا رنگ نہیں آنے دے رہی، تو مجھے ان کو پہلے ختم کرنا ہے. مجھے کیوں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا؟ کیا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ اگر نہ بھی ہوں تو میری لائف بہت اچھی آرام سے چل سکتی ہے؟ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی رک جائے گی. چاہے وہ میرے کپڑوں کے شوق سے متعلق ہو، میری اپنی بیوٹی سے متعلق چیزیں ہوں، میرے گھر کی ڈیکوریشن اور صفائیاں اور ان سے متعلق چیزیں ہوں. کبھی کبھار ہم ایکسٹرا، ہمیں شیطان لگا دیتا ہے نا، نہیں یہ بھی کرنا ہے، اور وہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا. وہ سوچا کریں ہر کام کرنے سے اس ٹائم کو سیو کر کے آپ کیا اچھا کر سکتی ہیں، کس طرح سے کر سکتی ہیں. اور پھر ایسے کام بھی نہیں کرنے جو کہ رنگ کو پھیکا کرنے کا باعث بنے. پھیکے رنگ کی کوئی قدر قیمت نہیں، کوئی بھی لینا نہیں چاہتا. تو اللہ کا رنگ چڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سے لوگ ہیں. جیسے لوگ ہوں گے ویسا رنگ چڑھے گا. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کل قیامت کے دن بہت ساری حسرتیں ہوں گی جو انسان کرے گا، لیکن اس میں سے اسپیسیفکلی خاص طور پر قرآن نے جس کا ذکر کیا، آپ جانتے ہیں سورۃ الفرقان میں اس کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ اس وقت، کیونکہ یہ چیز واقعی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، البتہ تحقیق اس نے مجھے ذکر آنے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد، مجھے سمجھ آنے کے بعد مجھے بھکا دیا تھا، مجھے الٹے راستے پہ لگا دیا تھا. چھوڑو چھوڑو، کیا تم اتنی نیک بنتی ہو، اتنی بھی اب ضرورت نہیں ہے. مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بندے کو کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کر تو لیتی ہو تم، اب اتنا بھی نہیں ہے کہ بندہ خود کو اس طرح کھپا دے. اور بہت سارا کچھ اس طرح کا جو کہ کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور انسان ڈی موٹیویٹ ہو کر ان چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے. تو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صالحین کی صحبت دی ہو، نیک لوگوں کا ساتھ دیا ہو، ایسے لوگ اپنے ساتھ دیے جو کہ آپ کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، ایفرٹس کرنے والے ہیں. آپ کے گروپس آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہیں. آپ کی ڈسکشنز، آپ کا گروپ میں شامل ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یوسف علیہ السلام کی دعا تھی، انبیاء کی دعائیں تھی یہ.
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان فوت کرنا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مسلم کب میں فوت ہوں گی؟ جب نیک لوگوں کی صحبت میں ہوں گی نا۔ الحقنی بالصالحین، یہ دعا ضرور کیا کریں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اللہ نیک لوگوں سے ملا، جیسی صحبت ہوگی آٹومیٹیکلی انسان کی پسند ناپسند ویسی ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک روش اور بھٹی میں پھونک مارنے والے کی، یعنی خوشبو بیچنے والے اور مٹی میں پھونک مارنے والا۔ خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں خوشبو کا تحفہ دے گا، یا تم خود اس سے خوشبو خرید لو گے۔ اگر وہ تحفہ نہ دے اور تم خود نہ بھی خریدو تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے کم از کم عمدہ خوشبو سے ہی لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ اور اگر لوہار کے پاس بھٹی پر جا کر بیٹھو گے، بھٹی میں پھونک مارنے والا آگ کے چنگارے اڑا کر تمہارے کپڑے جلائے گا۔ اگر کپڑے نہ جلے تو بھٹی کا دھواں تو ضرور ہی ناک میں دم کرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہا اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کھانے کے لیے ایسے آدمی کو بھیج دے کہ تجھ سے محبت کرتا ہو اور تو اس سے محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی ایسی دعا کی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص آ گئے۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو مومن اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ملنا ملانا ہی ایسے لوگوں سے ہو۔ اور یہ دین کی طرف آنے کی اور اللہ کا رنگ چڑھنے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا دنیاوی، جو دنیا داری والی گیدرنگز ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، ان سے دل اٹھنے لگتا ہے، اس کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں دنیا کی ہوتی ہیں نا، سب دنیا سے متعلق، اس کی اونچ نیچ سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کو کھانا چاہیے، صرف متقی آدمی کو کھانا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ نا کہ ہم کسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اچھا کوئی متقی ہے، ایک ہے کوئی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، ہمارے گھر آ رہا ہے جو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی متقی ہو۔ کیسے ہوگا؟ جب ہمارا سرکل ایسا ہوگا، جب ہماری دوستیاں ایسی ہوں گی، تو پھر آٹومیٹیکلی ایسا رنگ چڑھے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی انسان ہمیشہ ایک طرح کا نہیں رہتا، وقت کی کمی ہے۔ کچھ اور حدیث بھی آپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہم نے کوشش کی ہے اور جو اپنی طرف سے ادنا سی ہماری محنت تھی اس پارے کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں احسن طریقے سے اور بہتر انداز میں اگلے پارے کو پڑھنے کی توفیق دے۔ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے اور ان تمام حسنات کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنائے۔ آمین۔ تلاوت سن لیں آخری آیات کی اور پھر ہم انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں، اپنے ریفلیکشنز لکھیں، وقت نکالیں اور اس کو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.